لا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 78 اور 79 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بعض اہل کتاب امیون جو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتابہ وہ کتاب اللہ کو کچھ نہیں جانتے، الا امانیہ سوائے آرزوؤں کے، بس ان کی آرزوئیں اور امیدیں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وہ صرف بس گمان ہی کرتے رہتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ اللہ فرماتے ہیں وائل ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بِأَیْدِیہم جو کتاب اللہ کو اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں، ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ اس عمل سے تھوڑا سا مال بٹور لیں، فویل لہم پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، وویل لہم مما یکسبون اور ہلاکت ہے ان کی کمائی کی جو انہوں نے اس سے پیسے کمائے۔ پچھلی آیات میں جو پڑھے لکھے یہود تھے، اہل کتاب تھے، ان کا ذکر تھا کہ وہ تحریف کے بھی مرتکب ہوتے تھے۔ تحریف کا معنی کتاب اللہ میں تبدیلی کے مرتکب ہوتے تھے۔ بعض اس طرح تبدیلی کرتے تھے کہ الفاظ میں بھی تبدیلی اور ہیر پھیر کر جاتے تھے، اسے کہتے ہیں تحریف لفظی، اور بعض اس طرح کرتے تھے الفاظ تو وہی معنی اور مطلب اپنی مطلب کے نکال لیتے تھے، تو تحریف معنوی۔ کچھ یہود، کچھ اہل کتاب ایسے تھے جو بالکل ان پڑھ تھے، جو ان پڑھ تھے اللہ فرماتے ان کے پاس آرزوؤں اور امیدوں اس کے سوا کچھ نہیں تھا، بس جی وہ آرزوئیں ہی لگائے ہوئے تھے۔ کبھی اللہ نے ان کی آرزوئیں مختلف جگہوں پہ ذکر کی ہیں۔ اولاً تو کہتے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمیں کیا کہے گا، ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں۔ کبھی کہتے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہتے ہم جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بس اتنے دن جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ وہ 40 دن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتکاف پہ جا کے بیٹھے تھے، پیچھے سامری نے وہ بچھڑا بنا دیا تھا، کہنے لگا تھا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ ہے تمہارا خدا بھی، موسیٰ کا خدا بھی، موسیٰ بھول گیا ہے۔ تو بچڑوں کی انہوں نے جو 40 دن پوجا کی تھی، یہ کہتے تھے کہ ہم جی بس اتنے دن جائیں گے۔ اور ایک ان کا عقیدہ یہ بھی لکھا کہ پوری دنیا کی عمر 7000 سال ہے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا وگرنہ حقیقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم جہنم میں گئے تو ہر 1000 سال کے بدلے میں صرف ایک دن جائیں گے۔ خود امیدیں لگائے ہوئے، خود آرزو ہیں، ان کی من گھڑت ہیں۔ کبھی وہ کہتے تھے جب لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے، حضرت ابراہیم جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، ہر یہودی کو چیک کریں گے، جس کا ختنہ ہوگا اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اور کبھی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں لٹکائے گئے۔ اللہ نے قرآن میں اس باطل عقیدے کا رد کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ بلند کر لیا ہے، اٹھا لیا ہے اوپر۔ یہ ان کا من گھڑت عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک گئے تھے، حالانکہ اللہ نے سولی پہ اس کو لٹکایا تھا جو مخبری کرنے والا تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی شکل اسی کی بنا دی، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، ان پر اللہ نے معاملہ مشتبہ کر دیا، انہوں نے اسی کو پکڑا آ کے سولی پہ لٹکا دیا، کہنے لگے ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا، معاذ اللہ۔ اب یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پہ لٹکے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا، سارے گناہوں کا، سارے یہودیوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے، ہمارے سارے گناہ پاک ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قربانی دے گئے، کرے کوئی بھرے کوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا،
اللہ کہتے ہیں باپ بیٹے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بیٹا باپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ تو نبی کا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قربانی دے گئے ہم ساروں کا بوجھ اٹھا کے لے گئے، کسی کو اللہ نہیں پکڑیں گے. تو یہ ان لوگوں کی باتیں جو ان پڑھ تھے، کتاب اللہ کا علم نہیں تھا، اس طرح کی آرزوئیں اور امیدیں انہوں نے باندھی ہوئی تھی، لگائی ہوئی تھی کہ اللہ ہمیں پکڑیں گے نہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگ میں نہیں جائیں گے تو 40 دن جائیں گے جتنے دن بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یا پھر 1000 سال کے بدلے میں 1 دن جائیں گے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے. اور کیا اس طرح کی آرزوئیں اور امیدیں ہمارے لوگوں نے بھی لگائی ہوئی ہیں. دیکھیں ہمارے لوگوں نے بھی لگائی ہوئی ہیں، بالکل لگائی ہوئی ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے. والعاجز، میرے نبی نے فرمایا عاجز بے وقوف بندہ وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے. وتمنى علی اللہ، اللہ پہ اچھی امیدیں باندھتا ہے، اللہ کی مانتا نہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہشات کے اندر صرف اللہ پہ امیدیں باندھ، اللہ بخشے سی، محنت نہیں ہے. تو یہ یہود کی طرح ہم نے ان آرزوؤں میں نہیں لگنا، محنت کرنی ہے. باقی رہی یہ بات، بخشنا تو اللہ نے اپنے فضل سے ہے، لیکن یہ بھی تو روایت میں آتا ہے نا، تم جس حال میں زندگی گزارو گے ویسے تمہیں موت آئے گی، اور جس حال میں تمہیں موت آئے گی ویسے تمہارا حشر ہوگا. اب میں نافرمانی میں زندگی گزاروں تو نافرمانی میں موت آئے گی، جب نافرمانی میں موت آئے گی تو نافرمانوں کے ساتھ حشر ہوگا. اور میں اگر اللہ کی نیک بندہ بن کے زندگی گزاروں، فرما برداری میں زندگی گزاروں، حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی، تو پھر اللہ موت بھی ویسی دیں گے اور حشر بھی ویسے فرمائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان کے جو ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، بس ان کے پاس صرف آرزویں ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ کیا کرتے ہیں. اور اللہ نے پھر ان کا ایک اور کرتوت ذکر کیا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، اللہ کہتے ہیں وائل ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اللہ کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کے یوں کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایسے آئی ہے. لکھے ہوئے مسئلے اپنی طرف سے ہیں، کتاب میں ایڈ انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہوا ہے، کہہ یہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے بھیجی ہے، ایسی ہی لکھی ہوئی تھی، ایسی ہی ہے. جہاں پہ جہنمیوں کا خون پیپ ان کا کچرا جمع ہوگا نا، اس کو کہتے ہیں ویل. اللہ کہتے ہیں ان کے لیے ویل ہے. بعد نے فرمایا جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے. حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ یہ اتنی گہری وادی ہے، جب جہنمی کو اس وادی میں پھینکا جائے گا 40 سال اس کو لگ جائیں گے، لڑکتے 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 اس میں پہنچتے یہ اس ویل میں ڈالے جائیں گے. ایک جگہ لکھے 70 سال لگ جائیں گے اس وادی کی تہہ میں پہنچتے. اور جہنمیوں کا جو پیپ، کچرا اور کچلہو، ان کا گند، ان کا پیشاب پخانہ جو ایک جگہ جمع ہے، ایک جگہ لکھا ہے اگر ان پہاڑوں کو بھی اس میں ڈال دیا جائے یہ سارے کے سارے پہاڑ پگھل جائیں. اتنی گرمائش والا وہ گند ہے، یہ سارے پہاڑ پگھل جائیں. تو جب عام بندے کو اس میں ڈالا جائے گا اس کا کیا انجام. یہاں تو ویل ان کے لیے کہا گیا جو کتاب اللہ کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور سورۃ ہمازہ ہم پڑھتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَازَةٍ لُّمَزَةٍ. اللہ فرماتے ہیں ویل ہے ہر اس بندے کے لیے جو عیب جو ہوتا ہے اور عیب گو ہوتا ہے، لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور پھر آگے لوگوں کو بیان کرتا ہے، میں نے فلاں بندے میں یہ عیب دیکھا، فلاں میں یہ عیب دیکھا، فلاں گندی مکھی کا کام کرتا ہے یہ بندہ. اللہ نے اس کے لیے بھی ویل کا لفظ فرمایا. تو ویل کا معنی ہلاکت اور بربادی ہے ان بندوں کے لیے جو کتاب اللہ کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کرتے کیا ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کرتے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا مال حاصل کر لیں. اللہ اکبر، اللہ حق پہ رکھے ہر ایک کو، اور اس کے بدلے میں مال جتنا مرضی کما لیں. اللہ نے فرمایا ثمنا قلیل ہی ہے، بس پوری دنیا سمیٹ لیں اس کے بدلے میں، وہ ثمنا قلیل ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے نزدیک پوری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وہ قدر نہیں رکھتی. جب پوری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے تو یہ عالم اپنی مرضی کے مسئلے بنا کے کتنا کچھ کما لے گا. وہ تو حقیر ہی ہے، وہ تھوڑا ہی ہے. اور پھر یہ حرام ہے، یہ کوئی حلال تھوڑا ہے. حدیث میں میرے نبی علیہ السلام نے سمجھایا کتنے پراگندہ بالوں والے لوگ ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کے دعائیں کرتے ہیں یا رب یا رب یا رب کہہ کہہ کے، اور اتنا سفر کرتے ہیں، بال پراگندہ ہیں، منہ پہ مٹی سارا کچھ لگا ہوا ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے.
اور یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کی دعا کہاں قبول ہو؟ اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا۔ جس کا کھانا پینا حرام کا، اس کی دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ میرے نبی کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا حضور میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں جب ہاتھ اٹھاؤں میری دعا قبول ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا اپنا کھانا حلال کا بنا لو، اللہ مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ انہوں نے عرض کیا حضور کھانے کی وجہ؟ میرے نبی نے فرمایا جب ایک بندہ لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ ایک لقمہ حرام کا 40 دن عبادت قبول نہیں، اور دعا تو الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہوتا ہے، دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ اس لیے عزیزان گرامی اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ سارا دن ہم روزہ تو رکھتے ہیں، اگر کھانا ہمارا مشتبہ ہو گیا، پینا مشتبہ ہو گیا، حرام کا ہوا، حلال کا نہ ہوا، تو روزے کا بھی فائدہ نہیں۔ تو اللہ نے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کہا ہے جو اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو یہ ہاتھوں سے کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی بربادی ہے، جو یہ کماتے ہیں یہ بھی برباد ہے، سارا کچھ برباد ہے، بربادی ہی بربادی ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے غلط کاموں سے، ان تمام غلط کاموں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارا کھانا حلال کا بنا دے، جو جہنم والی وادی ویل ہے اس سے اللہ امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے، اور ایسی جھوٹے آرزوئیں تمنائیں جو ہمارے ان پڑھ لوگوں نے بھی بنا رکھی ہیں، تو یہ آرزوئیں، یہ جھوٹی تمنائیں یہ ہمیں برباد کرنے والی ہیں، اور خواہ مخواہ ایسے ہی من گھڑت بنا لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھ لیں جو قرآن کی تفسیر ہے نا، قرآن ہے اسے کوئی نہیں خریدے گا، قرآن کی تفسیر کو کوئی نہیں خریدے گا۔ اگر میں ایک من گھڑت قصہ بنوا کے ایک کتاب چھاپ کے بیٹھ جاؤں نا، تم لوگ بھی خریدار بن جاؤ گے، بھئی یہ قصہ تو لوی ہے نا ایک دفعہ بتری وچ کے لکھو۔ ایسے ہی قصے من گھڑت بک رہے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں عقیدے، ایک بات ذہن میں رکھیں، عقیدے جھوٹے قصے کہانیوں سے، خوابوں سے، ولیوں کی باتوں سے ثابت نہیں ہوا کرتے۔ عقیدہ ثابت ہوتا ہے قرآن سے، عقیدہ ثابت ہوتا ہے میرے نبی علیہ السلام کے واضح فرمان سے۔ یہ جو ہم نے من گھڑت بنا رکھے یہ عقیدے نہیں ہیں، یہ غلط باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔